Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe, like, and share also with your colleagues, friends, or with students. Okay, you may contact on my given email address if you have any problem in your data analysis. I am going to explain today about the moderated mediation analysis that we mostly perform in a SPSS or MOS using Hayes process macro मॉडल नंबर 7। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हेज़ प्रोसेस मॉडल मैक्रो 7 को जो है वो हम स्मार्ट पीएलएस के अंदर कैसे रन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हेज़ का जो प्रोसेस मॉडल में मॉडल नंबर 7 है वो क्या शो करता है। तो बेसिकली ये मॉडल नंबर 7 है जो सिंपल सी एक डायग्राम के थ्रू हमें शो किया गया है, जिसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, mi हमारा मीडिएटर है और यहाँ पे w मॉडरेटर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मॉडरेटर है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर के दरमियान में। तो जब हम इसका इफेक्ट देखते हैं तो जो उसकी वर्किंग डायग्राम बनती है वो कुछ ऐसे होती है, जिसमें ये होता है कि अगेन डेफिनेटली जब मॉडरेटर मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया उस सेंस में। तो यहाँ पे ये होता है कि x का तो डायरेक्ट इफेक्ट y के ऊपर है, ये इसका c डैश से रिप्रेजेंटेड है। जो x का मीडिएटर पे इफेक्ट है वो a1 i से रिप्रेजेंटेड है। जो मीडिएटर का डायरेक्ट इफेक्ट मॉडरेटर का इफेक्ट जो है मीडिएटर पे है वो a2 i से है। एंड जो इंटरेक्शन टर्म क्रिएट होती है x और w यानी मॉडरेटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उसको हम एक्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका कोफिशिएंट जो है वो a13 है। सो तीसरा जो पाथ है जो मीडिएटर से जो है वो हमारा डीवी पे या डिपेंडेंट वेरिएबल पे जा रहा है। तो फॉर कंडीशनल इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो इफेक्ट है एक्स का वाई के ऊपर और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है वो a1 i प्लस a3 i ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्योंकि इंटरेक्शन टर्म होती है वो उसको ज़्यादा या कम करता है, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को लिया जाता है। जो उसकी वन स्टैंडर्ड डेविएशंस पे वैल्यूज़ आती हैं उनको लेके हम चलते हैं और साथ में बीटा आई यानी तीसरी वैल्यू ये जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये अगर हमारा इफेक्ट जो है जो ये वैल्यू आती है अगर ये सिग्निफिकेंट होगा तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली यहाँ पर मीडिएशन मॉडरेटेड मीडिएशन एक्सिस्ट कर रही है, यानी ये मॉडरेटर जो है वो इस रिलेशनशिप को जो है वो मॉडरेट भी कर रहे हैं और फिर फर्दर इसके थ्रू जो इफेक्ट आ रहा है वाई के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो भी अगर सिग्निफिकेंट है तो हम कहते हैं मॉडरेशन का भी इफेक्ट है और मीडिएशन का भी इफेक्ट है। तो लेट्स इसको रन करते हैं हम स्मार्ट पीएलएस के अंदर। तो स्मार्ट पीएलएस के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले वही जो मैं अपने प्रोजेक्ट को लेके जा रहा हूँ उसी की बेस पे हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं अगेन अपनी जो मेन मॉडल है जो कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस है वहाँ से ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और ये मेरा जो है वो बेसिकली कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस है जो शुरू की वीडियो के अंदर मैंने इसको डिटेल के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब हम इसमें से मैं सिर्फ एक अभी फिलहाल चेंज कर रहा हूँ आर ओ ये स्मार्ट पीएलएस हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एडवांटेज दे सकता है कि हम एक वक्त में कई मॉडरेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं और कई मीडिएशन एनालिसिस भी कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे आई वी डी वी भी चेंज हो सकते हैं। जबकि हेयर्स प्रोसेस मैक्रो में जब हम मैं आपको दिखाऊंगा एंड के ऊपर कि सिर्फ उसके अंदर हम एक वक्त में एक ही जो है वो अपना जो है वो आईवी ले सकते हैं और एक ही डीवी ले सकते हैं। लेकिन ये स्मार्ट पीएलएस या इस तरह के जो अभी सॉफ्टवेयर बने हैं वो इस चीज़ को रिलैक्स कर रहे हैं कि हम उसमें ज़्यादा अपने आईवीज और डीवीज लेके उनके इफेक्ट्स को देख सकते हैं, स्पेशली फॉर स्मार्ट पीएलएस के ऊपर क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बेहतर बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ अभी एक जो काम करने जा रहा हूँ वो ये टर्न ओवर इंटेंशन का वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि एक सिंपल सा मॉडल जो मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल है उसके मुताबिक इसको जो है वो मैं फॉर्म कर दूँ। सॉरी मेरा माउस प्रॉब्लम कर जाता है। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा जो है वो सिंपल मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल है जिसके अंदर हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी एज अ मॉडरेटर के तौर पर यूज़ हो रहा है, जॉब एंजाइटी मीडिएटर है, एक्सेसिव वर्कलोड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जॉब परफॉर्मेंस जो है वो हमारा मीडिएशन सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं इसको पहले सॉरी मैं इसको डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसको हम मॉडरेटेड मीडिएशन का नाम दे देते हैं, मॉडरेटेड मीडिएशन।
ओके तो ये हमारे पास जो है वो एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब सिंपली हमने करना ये है कि क्योंकि मैं इसको कंबाइन एज अ होल रन करना चाह रहा हूँ, इसको इतना लेंथी वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, और अज्यूम और हमने जो प्रीवियस वैल्यूज़ के अंदर हमने इसकी जो सारी मॉडल टेस्टिंग है वो कर लिया कि तमाम आइटम्स की जो फैक्टर लोडिंग है, जो कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस है, वो सारा इसमें हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो तमाम आइटम्स प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मॉडरेटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो मॉडरेटिंग इफेक्ट यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, वो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मॉडरेटर मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सेसिव वर्कलोड है। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन में से हम अभी फिलहाल 2 स्टेज पे जाते हैं कि जिसमें हम बेसिकली इंटरेक्शन टर्म क्रिएट करके ऑन द कंप्यूटर वेरिएबल्स की बेस पे, उसकी बेस पे हम इसको जो है वो रन करते हैं। जस्ट हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ये हमारा मॉडरेटेड जो है वो इफेक्ट, यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। बेसिकली ये हमारी इंटरेक्शन टर्म है। मैं इसको अगर यहाँ ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम इसको फिर एक्सप्लेन भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेंगे। सो अब सिंपली हम इस मॉडल को जो है वो रन कर लेते हैं। रन करने के लिए जैसे मैंने बताया था, क्योंकि रिफ्लेक्टिव स्केल है तो इसमें हम कंसिस्टेंट पीएलएस एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंसिस्टेंट पीएलएस एल्गोरिदम को जो है वो अप्लाई कर दिया। अभी बूट स्टेपिंग को नहीं किया, पाथ एनालिसिस हमने करना है यहाँ पर, हमने बाकी हमने कोई चीज़ आल दो यहाँ पर जो है वो डाटा ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन मैं एज अ होल इसको पूरे डाटा पे जो है वो एनालाइज करना चाह रहा हूँ। तो अभी डाटा ग्रुप्स के ऊपर डिस्कस नहीं करता मैं इसको, आपको मल्टी फैक्टर जो मल्टी ग्रुप एनालिसिस होगा उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिंपली हमने इसे कैलकुलेट किया, हमारे पास ये जो है वो रिजल्ट जो है वो जनरेट हो गए हैं। हमारे पास जो एनालिसिस के थे वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इफ़ेक्ट मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट का जो है वो नेगेटिव है, एंड -149 इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। और जबकि इमोशनल स्टेबिलिटी का जो है वो जॉब एंजाइटी पे जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो 0.119 है, एक्सेसिव वर्कलोड का 0.287, और जॉब एंजाइटी का जो है वो 0.495 है, और एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे जो जॉब एंजाइटी पे इसका रिलेशनशिप बन रहा है वो उसका जो आर स्केयर की वैल्यू है वो 0.247 है, यानी 24.7%, ये सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जबकि जॉब परफॉर्मेंस का 0.318 है। लेकिन जो मॉडरेटेड मीडिएशन में हमने बेसिकली जो टेस्ट करना है वो हमने इन तीनों पास को देखना है कि क्या ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम इसके अगर रिपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि एक पीएलएस एल्गोरिदम है, और पीएलएस एल्गोरिदम जब सिंपल रन करते हैं तो वो सिर्फ हमें पाथ कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ दे देता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी के जॉब एंजाइटी पे जो इफेक्ट है वो 0.119 जो मैंने अभी डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दिया। एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब एंजाइटी पे भी, जॉब परफॉर्मेंस पे भी है, फिर जॉब एंजाइटी का जॉब परफॉर्मेंस पे, मॉडरेटिंग इफेक्ट का जो है वो जो है वो -0.149 है। पाथ कोफिशिएंट्स को देख लें तो ये हमें ये शो कर रहा है कि ये सब के जो ऑलमोस्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर इफेक्ट हैं। मॉडरेटिंग इफेक्ट का जो है वो बहुत लो है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन यहाँ इसका लो होना या नेगेटिव होना ये नहीं शो कर रहा कि ये बिल्कुल नहीं है या हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। हमने बेसिकली देखना है कि ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली वो वैल्यूज़ की नीचे चली जाएगी। यहाँ से हम एक जो चीज़ और कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि अगर हम इसकी जो स्लोप देखना चाहते हैं, जो मॉडरेटेड इफेक्ट आ रहा है उसका जो अगर हम स्लोप देखें कि उसकी कैसे स्लोप बनेगी, तो वो हम मॉडरेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि मॉडरेशन का ग्राफ जो है वो किस तरीके से जो है बना है। इसे मैं एंड पे थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके हम इसमें अब ये तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट पीएलएस बूट स्ट्रैपिंग को जो है वो रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम बूट स्ट्रैपिंग को रन करते हैं, अगेन यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग सेट करने पड़ेगी। मैंने 2000 पे सेट किया, मोस्टली रिकमेंडेड ही होती है कि इसको 5000 पे रखें या 5000 से हायर पे ले जाएंगे तो जितने नंबर आप सब सैंपल ज़्यादा होंगे उतना ही आपका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा आता है, अनबायसनेस उसका चांसेस कम होते हैं। हम इसको रन कर देते हैं, स्टार्ट कैलकुलेशन, और इट विल टेक जस्ट अ मिनट टू रन। अच्छा
ٹل دیٹ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے انالیسز میں جیسے میں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ جو پاتھ ہے اس میں جو ماڈریشن ایفیکٹ ہوتا ہے اسے ماڈریٹڈ میڈیٹڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ماڈریٹر بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میڈیشن کا بھی جو ہوتا ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ہم نے جو پاتھ جیسے میں نے ابھی کنڈیشنل پاتھ انالیسز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے پاس جو کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اے آئی یعنی انڈیپینڈنٹ کا ایفیکٹ میڈیٹر کے اوپر پلس اس کے اندر آپ نے کیا کر لینا ہے A3 اس کے کوفیشنٹ کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اور ماڈریٹر کے ساتھ اور ساتھ میں آپ نے بی آئی کو اس کو رن کر کے دیکھ لینا ہے کہ یہ اس کا کنڈیشنل ایفیکٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ آ رہا ہے یا نہیں سگنیفیکنٹ آ رہا. سو اس میں ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ جنریٹ ہو چکے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں جو پاتھ کوفیشنٹس اب ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ کیا وہ سگنیفیکنٹ ہیں یا انسگنیفیکنٹ ہیں. تو یہ ٹیبل سے اس کو آئی تھنک ویو کرنے میں ہمیں تھوڑی مشکل ہوگی اگر ہم ڈائریکٹ ڈائیگرام پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم بوٹ اسٹیپنگ کے جو ریزلٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ٹی اسٹیٹسٹک دی ہیں لیکن ہم پاتھ کوفیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پی ویلیوز کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ افیکٹ سگنیفیکنٹ آ رہے ہیں یا انسگنیفیکنٹ ہے. سو میں اس کو تھوڑا سا کیونکہ آئٹمس تو کلیئر ہیں صرف ہم نے جو پاتھ ماڈلز ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو اگر پاتھ ماڈل کا انالیسس کریں تو یہاں سے آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ جو ڈائریکٹ ایفیکٹ آف آئی وی ہے جاب انزائٹی کے اوپر وہ ایفیکٹ اس کا سگنیفیکنٹ ہے. اور سیکنڈلی یہاں پہ جو انٹریکشن ٹرم ہے جو ماڈریٹنگ ایفیکٹ جو انٹریکشن ٹرم بیسیکلی کریٹ ہوتی ہے وہ -0.149 ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. اور اس کے بعد جو تھرڈ اس کا انڈائریکٹ ایفیکٹ میں جاب انزائٹی کا جو ہے وہ ایفیکٹ آ رہا ہے جاب پرفارمنس کے اوپر وہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ ہے. تو اگر یہ تینوں پاس سگنیفیکنٹ ہے تو اٹ از کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ یہ جو اوور آل ماڈریٹڈ میڈیٹڈ کا ماڈل ہوگا یہ بھی سگنیفیکنٹ ہوگا. اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ماڈریٹڈ میڈیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہاں پہ ایکسیسو ورک لوڈ کا اگر جاب پرفارمنس پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ دیکھیں تو یہ انسگنیفیکنٹ ہے. تو جب اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ماڈریشن یا میڈیشن کو انوالو کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ایفیکٹ انسگنیفیکنٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فل میڈیشن ایگزسٹ کر رہی ہے. یعنی آپ بیسیکلی اگر میں تھیوریٹیکلی اس کو جسٹیفائی کروں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جنرلی جو ہے وہ ایکسیسو ورک اگر میں سارے اس ماڈل کو بیچ میں سے اسکپ کر کے یہ دیکھتا ہے ایکسیسو ورک لوڈ کا جاب پرفارمنس پہ افیکٹ ہے تو مے بی وہ پازیٹیو ہوتا ہے سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے یا انسگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے کہا جاب انزائٹی زیادہ ہو تو جاب پرفارمنس تو ڈیفینیٹلی یہ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے لوگ زیادہ انزائٹی لیتے ہیں یا زیادہ اس کی جو ہے وہ ٹینشن لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس بھی بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ایموشنل اسٹیبلٹی کو ماڈریٹر دیکھا تھا کہ کیا ایکسیسو ورک لوڈ کی وجہ سے جاب انزائٹی بڑھتی ہے. تو یہاں پہ یہ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب ایموشنل اسٹیبلٹی انکریز ہوتی ہے تو جاب انزائٹی یہاں پہ ریڈیوس ہوتی ہے. کیونکہ اس کے ساتھ ایک سیکنڈ ویریبل جو میں نے یہاں ڈیلیٹ کیا تھا وہ ٹرن اوور انٹینشن تھا کہ زیادہ فوکس یہ تھا کہ کیا اس کی وجہ سے ٹرن اوور انٹینشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہم تھیوریٹیکلی یہ ماڈل یہ جسٹیفائی کر رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایکسیسو ورک لوڈ ہو تو ایک سائڈ پہ تو ہم کہتے ہیں لوگوں کے پاس ٹرن اوور انٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ لوگوں کی جاب پرفارمنس بھی بڑھ سکتی ہے. بہرحال یہ تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن آپ تو جو لٹریچر پڑھیں گے اس کے مطابق دے سکتے ہیں اپنے ویریبل سے. تو ہم نے یہاں پہ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائی کر دیا. اور ساتھ میں یہ آپ کے پاس تینوں پارٹ جو ہے سگنیفیکنٹ ہے. اب آپ بوٹ اسٹیپنگ سے اس کی جو ہے وہ ویلیوز بھی چیک کر سکتے ہیں. سگنیفیکنٹ ایموشنل اسٹیبلٹی کا جاب انزائٹی پہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس کا ایموشنل اسٹیبلٹی کا جب ایفیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ انسگنیفیکنٹ تب ہوتا ہے کہ یہ جو انٹریکشن ٹرم کریٹ ہوتی ہے یہ ان دونوں سے ملٹیپلائی ہو کے آتی ہے. تو ہم نے کنسرن ہوتا ہے ماڈریٹنگ ایفیکٹس کا. اس کا ہمیں پھر کوئی کنسرن نہیں کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے بلکہ اس کو انسگنیفیکنٹ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے پاس اسی طریقے سے ایکسیسو ورک لوڈ کا جاب انزائٹی پہ افیکٹ وہ سگنیفیکنٹ تھا کہ میڈیٹ کر رہا ہے. میڈیشن کے لیے انڈائریکٹ پاتھ کا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. پھر ورک پرفارمنس پہ انسگنیفیکنٹ ہو گیا. ڈائریکٹ جب انسگنیفیکنٹ ہو جائے گا تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ فل میڈیشن ایکسس کر رہی ہے. پھر جاب انزائٹی کا جاب پرفارمنس پہ سگنیفیکنٹ تھا. ماڈریٹنگ ایفیکٹ کا جو ہے وہ جاب انزائٹی پہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ماڈریٹڈ میڈیشن جو ہوتی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ ہم نے اس کا جو ہے وہ گراف دیکھا تھا. تو گرافیکلی ہم نے اس کو ویو کیا کہ اس کی سلوپ کیا آتی ہے
اور اس کا جو ہے وہ گراف کیسے بنتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں اس کو کر کے دیکھ لیتا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے ماڈریشن میں کی تھی کہ ہم یہاں پہ جو ماڈریٹنگ ایفیکٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو 2 سٹیج کی بجائے اگر ہم پروڈکٹ انڈیکیٹر سے دیکھیں تو گراف کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ امپروومنٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو یہاں سے سمپلی میں نے اس کو جو ہے وہ پروڈکٹ کی ملٹیپلیکیشن سے کر کے ہم یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کنسسٹنٹ پی ایل ایس الگوریدم کو رن کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزلٹس جو ہیں وہ کیا آتا ہے اور گراف کی کیا شیپ بنتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ابو لے لیں کیونکہ یہ نیچے ہائڈ ہو جاتا ہے، تو پاس اب تھوڑا سا گراف جو ہے وہ جب ہم نے پروڈکٹ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا تو گراف کلیئر ہو گیا۔ اچھا سیم ماڈل یہاں پہ میں اس کو مین ٹائم اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ پی ایل ایس بوٹ اسٹریپنگ کے ساتھ رن کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو جب تک یہ اپنا پرفارم کرتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میں نے اس کو جو ہے وہ ویسے تو الگ سے ڈیٹیل میں میری ماؤس کے اوپر اس کی ویڈیو ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ماؤس میں اور ایس پی ایس میں ہم اپنے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ کیسے ماڈریٹڈ میڈیشن کو رن کرتے ہیں۔ تو یہاں سے میں نے اس کو یہاں پہ جسٹ ڈائریکٹلی رن کر کے دکھایا ہے کہ آپ کے پاس اگر ماڈل نمبر 7 ہے اس میں ہم نے اپلائی کیا تھرو اس پروسیس میکرو کے تھرو، اس میں جاب پرفارمنس ہے، ایکسیسو ورک لوڈ، ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ جاب انزائٹی میڈیٹر ہے اور ایموشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمارا ماڈریٹر۔ تو فرسٹ جو رن ہوتا ہے اس کے اندر جو ماڈل رن ہوتا ہے اس میں جاب انزائٹی جو میڈیٹر ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کا، اور جو ایموشنل اسٹیبلٹی جو ماڈریٹر ہے اور جو ساتھ میں انٹریکشن ٹرم ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ دیکھا جاتا ہے۔ تو ابھی کیونکہ یہ مین ویلیو پہ رن ہوئے تھے تو اسی لیے ان کے جو سکور ہیں وہ یہاں پر ہائی آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو سکورز ہیں یہ کیونکہ انسٹینڈرڈائز ہیں تو اسی لیے بھی یہ زیادہ ہائی شو ہو رہے ہیں، جبکہ یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے اٹ از ٹیکنگ ٹائم جی، یہاں پر جو ہم جو بات کر رہے تھے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز جو ہے وہ سکور دیتا ہے۔ سو ہماری انٹریکشن ٹرم یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ نیگیٹو تھی اور سگنیفیکنٹ تھی، یا آلموسٹ وہاں اس کو کمپیئر کیا تھا میں نے وہ ایکول ہے، ابھی ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یہ ہم ایک ویلیو دے دیتا ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آر اسکیئر چینج کی ویلیو پتہ چل جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آر اسکیئر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے انسگنیفیکنٹ، یعنی بیسیکلی موڈریشن کو انکلوڈ کرنے سے کیا آر اسکیئر آف دا ماڈل میں کوئی چینج پڑتا ہے، اگر چینج آتا ہے تو وہ چینج سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے۔ یہ اس کے پھر کنڈیشنل ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہم نے بیسیکلی اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے میئر کیے تھے۔ وہاں پہ ابھی مجھے اس میں اسمارٹ پی ایل ایس میں نہیں لگا کہ میں ان کو جو ہے وہ میتھمیٹیکلی کیسے کیلکولیٹ کر لوں، ماؤس کے اندر تو ہم اس کی کوڈنگ کر سکتے ہیں، بہرحال اس کے میں بھی جیسے کوئی آئیڈیا ہوگا تو میں اس کو بھی شیئر کر دوں گا۔ تو یہ بیسیکلی کنڈیشنل ایفیکٹ ہیں جو 3 طرح کے ہو سکتے ہیں ماڈریٹر پہ، وہ جو 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو اور 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ابو اور مین ویلیو پہ چیک کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا تھا کہ جب 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو تھا تو تب بھی یہ سگنیفیکنٹ تھا، مین پہ سگنیفیکنٹ تھا، لیکن جب یہ ہائی ہوتا ہے تو انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، مین اس کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو بریک کر دیتا ہے۔ یہ اس کی گرافیکل آؤٹ پٹ ہیں جو اینڈ پہ شو کروں گا۔ پھر جب ہم رن کرتے ہیں، جب جاب پرفارمنس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے ساتھ ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ آتا ہے، جاب انزائٹی کو وہ صرف رن کرتا ہے، تو ان کے جو ہے وہ ویلیوز آ جاتی ہیں، ڈائریکٹ ہیں پھر انڈائریکٹ افیکٹس ہیں۔ اب یہ انڈائریکٹ افیکٹس تھرو ماڈریٹر کے ساتھ ہے کہ اگر ساتھ ہم جو ہے وہ میڈیٹر کو بھی لے لیں اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ ماڈریٹر کو بھی لے لیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو اس میں کیا ایگزسٹ کر رہا ہے، کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اینڈ پہ جو ہمیں جو کنفرم کرتی ہے چیز کہ کیا ہمارے یہاں ماڈریٹڈ میڈیشن ایکسسٹ کرتی ہے، تو وہ انڈیکس آف ماڈریٹڈ میڈیشن ہے جو یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ انڈیکس اس کی نیگیٹو کریٹ ہوتی ہے، مین جو وہ کنڈیشنل انڈائریکٹ افیکٹ ہول میں رن کر کے دیکھتا ہے، اور بوٹس جو ایل ایل سی جو لوور لمٹ ہے اور جو اپر لمٹ ہے کانفیڈنس انٹرول کی، اگر اس کے درمیان میں 0 نہیں آ رہا ہوتا، مین یا دونوں ویلیو نیگیٹیوز ہوں یا دونوں پازیٹیو ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اگر ان کے درمیان 0 آ جائے، ایک پلس آ جائے ایک مائنس آ جائے، تو پھر یہ انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر ہم بوٹ اسٹیپنگ جو ماڈریٹڈ میڈیشن ایگزسٹ نہیں کر رہی، لیکن اس کیس کے اندر کیونکہ دونوں نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماڈریٹڈ میڈیشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے۔ فائنلی ہم نے اس کو جو ہے وہ گراف ڈرا کیا، تو یہ اس کا گراف جو ہے کچھ اس طریقے سے بنا تھا جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں گراف جو اسمارٹ پی ایل ایس کے تھرو جو ہے وہ رن کر کے دکھایا تھا، اس میں جو گراف تھا تقریباً یہ ایسے ہی بن رہا تھا۔
ہاں یہ کیونکہ آپ 2 اسٹیج کے ساتھ کیا تھا تو یہ تھوڑا کلیئر ہو رہا تھا کہ جب 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے جاب انزائٹی ہائی ہوتی ہے، لیکن جب ہم گرین والی لائن شو کرتی ہے کہ جب 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اباؤ جاتے ہیں مین سے ویلیو، مین ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہوتی ہے، تو ہائی ہونے سے اس کی جاب انزائٹی میں کمی آتی ہے۔ اب اس کا ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ افیکٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ وہ پروڈکٹ میتھڈ کو یوز کیا تھا تو یہاں زیادہ کلیئر تھا، جبکہ یہاں پر جو اس میں کیا، کیونکہ یہاں پر ہم نے تو پروڈکٹ میتھڈ نہیں کیا، تو لیکن یہ بھی ہمیں جو ڈائریکشن جو ٹرینڈ شو کر رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ جب لو ایموشنل اسٹیبلٹی ہوگی تو اس میں جاب انزائٹی ہائی ہوگی، لیکن جب ہائی ایموشنل اسٹیبلٹی ہوگی تو جاب انزائٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم ماڈریٹڈ میڈیشن کو جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں، اور اس ماڈل کے اندر ہم نے اس کو پرفارم کر کے دکھا دیا۔ اور ایسے آپ سے کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میجرمنٹس میں نے ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ نے پریویس ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں میں نے تمام ماڈل کو جو ہے وہ پراپرلی اس کی باقی جو ہے وہ ٹیسٹ کو رن کر کے ان کو ایکسپلین کیا ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اف یو ہیو اینی کوئری یو مے کامنٹ می اور رائٹ این ای میل ٹو۔ تھینک یو۔